کیا آپ کے گھر میں کوئی سوتے وقت تکیا گیلا کر دیتا ہے؟ زیادہ تر حالتوں میں یہ صرف ایک عام عادت ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی بیماری یا صحت کا مسئلہ چھپا ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیند میں زیادہ رال آنا جسم کا ایک اہم سگنل ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 8 ایسی حالتوں کے بارے میں جو اس مسئلے کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر احسن ہے اور اب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احسن ہیلتھی ہمیشہ۔ نمبر 1، نیند کی خرابی۔ سلیپ ایپنیا ایک ایسی حالت ہے جس میں سوتے وقت سانس رک رک کر آتا ہے، اس لیے مریض کو منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، جس سے رال اتھوک زیادہ خارج ہوتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خراٹے لینا بھی زیادہ رال آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 2، ایسڈ ریفلکس AGERD۔ کچھ لوگوں میں معدے کا تیزاب اوپر کی طرف آتا ہے جسے ایسڈ ریفلکس کہا جاتا ہے۔ جسم تھوک کی پیداوار کو بڑھا کر اس تیزاب کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے لعاب زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم لیٹتے ہیں، خاص طور پر منہ کھولا رکھ کر، تو لعاب آسانی سے منہ سے نکل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو سینے میں جلن یا کھانسی بھی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نمبر 3، دانتوں یا جبڑے کے مسائل۔ مسوڑوں کی سوزش، دانتوں کا سڑنا، ناقص فٹنگ، ڈینچرز یا جبڑے کا ڈسلوکیٹ ہونا بھی تھوک کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں میں درد کی وجہ سے منہ لاشعوری طور پر کھولا رہ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں رات کے وقت رال کا بہنا بڑھ جاتا ہے۔ زبان کی صفائی نہ کرنا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، الرجی اور ہڈیوں کے انفیکشن۔ الرجی یا سائناسائٹس یا نزلہ زکام کی وجہ سے نیزل کنجسشن ہوتا ہے، جس سے ناک بند ہو جاتی ہے۔ جب ناک بند ہو جاتی ہے تو انسان منہ سے سانس لینے لگتا ہے، اس سے تھوک باہر آنے لگتا ہے۔ نمبر 5، اعصابی امراض۔ اعصابی مسائل، نیورولوجیکل کنڈیشنز بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ پارکنسنس، ملٹیپل اسکلیروسس، فالج چہرے اور نگلنے والے حصوں میں پٹھوں کے کنٹرول کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس سے متاثرہ افراد کے لیے منہ میں تھوک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اکثر نیند کے دوران جب جسم مزید سست ہو جاتا ہے تو یہ خاص طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، منہ گلے میں انفیکشن۔ ٹانسلائٹس، وائرل انفیکشن اکثر منہ کے اندر کی جھلیوں کی جلن کا باعث بنتے ہیں، جس سے تھوک کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم پیتھوجنز کو باہر نکالنے کے لیے زیادہ تھوک پیدا کرتا ہے، لیکن نیند کے دوران یہ زیادہ پیدا ہونے والا لعاب مناسب طریقے سے نہیں نگلا جا سکتا، اس لیے یہ منہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ نمبر 7، معدے کی خرابی اور پیٹ کے کیڑے، پیرسائٹس۔ آنتوں میں ہضم کی خرابی یا پیرسائٹس بھی نیند کے دوران رال بہنے کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت پاخانے کی جگہ خارش ہونا یا اس کے ساتھ پیٹ کے مسائل کا ہونا پیٹ میں کیڑے ہونے کی ایک اہم علامت ہے۔ نمبر 8، ادویات کے مضر اثرات۔ کچھ دوائیں، خاص طور پر سائیکوٹراپک دوائیں، اینٹی ڈپریسنٹس، پارکنسنس کی دوائیں یا کچھ اینٹی بایوٹکس سائیڈ افیکٹس کے طور پر تھوک کے بہاؤ کو بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دن کے وقت لاشعوری طور پر بار بار تھوک نگلتے رہتے ہیں، جبکہ رات کو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے نیند کے دوران رال زیادہ بہتی ہے۔ نمبر 9، بچوں میں دانت نکلنا۔ اگر یہ مسئلہ بچوں میں ہو تو یہ اکثر دانت نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک نارمل عمل ہے اور وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیند کے دوران رال بہنا کب خطرناک ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اگر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو، روزانہ ہو رہا ہو، ساتھ میں سانس لینے میں دقت ہو، نیند خراب ہو رہی ہو، تو ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ حل اور احتیاطی تدابیر: اپنی سونے کی پوزیشن کو درست کریں، ناک بند ہو تو اس کا علاج کریں، منہ کی صفائی کا خیال رکھیں، سونے سے پہلے بھاری کھانا نہ کھائیں۔ اگر مسئلہ برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیند میں رال آنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ جسم کا ایک اہم اشارہ ہو سکتا ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جسم کے سگنلز کو سمجھیں اور بروقت توجہ دیں۔ اگر ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو اسے تو لائک کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ کو کبھی یہ مسئلہ ہوا ہے۔